آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم پاکیزہ زندگی کے لیے محبت اس کے بارے میں سنیں گے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی مگر ان کی جنہیں دیا گیا ہے۔ یہ نکاح کے ناممکن التفریق ہونے کے بارے میں ایک طویل بحث پر خداوند یسوع مسیح کا جواب تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ شادی اور ہر طرح کی بلاہٹ کے لیے پوری دلی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے لوث زندگی جو ہم سے مطلوب ہے، اگر وہ خود غرضی کی طرف مائل ہو جائے تو ہر تنازع ایک بھاری بوجھ بن جاتا ہے جو فضل کے بغیر ناقابل برداشت ہے۔ محبت کیا ہے؟ شادی اور ہر دوسری بلاہٹ میں والدین اور دادا دادی سے رشتہ داروں کے ساتھ کس قسم کی محبت کی ضرورت ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ ہمیں مکمل بے لوث اور قربانی کے جذبے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ محبت اپنی حقیقی شکل میں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کی طرف دیکھتی ہے اور کبھی بھی اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی۔ صرف فضل ہی ہمیں سچی محبت پر مبنی زندگی گزارنے کے قابل بنا سکتا ہے، کیونکہ ہماری انسانی فطرت صرف اپنی ذات کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی کہ ہم صرف اپنے بارے سوچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ مثلا میری زندگی کو کیا بہتر بنائے گا، اس کا مجھ پر کیا اثر پڑے گا، اس شخص نے مجھے تکلیف دی ہے، میں یہ یا وہ وغیرہ نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی میں اپنی نظریں خود سے دوسروں کی محبت کی طرف موڑنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ محبت کی اس شکل کو صرف وہی قبول کر سکتے ہیں جن کو یہ عطا کیا گیا ہے، اور جن کو محبت کی یہ گہرائی عطا کی گئی ہے یہ وہ ہیں جو اپنی زندگیوں میں خدا کے بدلنے والے فضل کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور وجہ جو مکمل طور پر بے لوث طریقے سے محبت کرنے میں رکاوٹ کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ بے لوث محبت کے لیے ہمیں فضل کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کمزور انسانی ذہن خود سے محبت کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صرف ہمیں فضل کے ذریعے سمجھنے کے قابل بناتا ہے کہ بے لوث زندگی گزارنا ہم سب کے لیے بہترین ہے، کیونکہ ہمیں بلایا ہی محبت کرنے کے لیے گیا ہے، اور شادی شدہ زندگی، والدین، دیگر بلاہٹیں اور زندگی کے ہر دوسرے حالات کے تناظر میں اگر ہماری محبت ہمیشہ دوسروں کی بھلائی پر مرکوز رہے اور اگر ہماری زندگیاں مسیح کی مکمل قربانی کی تقلید کریں تو خدا ہمارے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں عظیم کام کرے گا، اور ہم بھی خدا کو اپنے اندر عظیم کام کرتے دیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسی زندگی گزاری جو غیر مشروط طور پر قربانی اور بے لوث محبت سے بھرپور تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم مسیح یسوع کی طرح زندگی گزارتے ہیں تو ہم صرف وہی بنتے ہیں جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ آج محبت کے اس عظیم بلاوے پر غور کریں جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ کیا ہم خداوند کی اس تعلیم کو قبول کر سکتے ہیں؟ کیا سچی محبت کی سمجھ ہمیں فضل سے عطا ہوئی ہے؟
और अगर ऐसा है तो क्या हम मसीह यस्सु के साथ मिलकर बेलोस कुर्बानी और मोहब्बत की जिंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं? जब हम अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों का जायजा लेते हैं, खास तौर पर हमारे करीब तरीन लोगों के साथ, तो गौर करें कि हम उनके लिए मसीह की तरह कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। गौर करें कि क्या हम मुआफ करते हैं, दूसरा गाल मोड़ते हैं, रहम, शफकत, समझ, नरमी और रूह कुदुस की हर दूसरी खूबी और फल तलाश करते हैं। जहां कमी और खुदगर्जी पाई जाती है, वहां खुदावंद से मांगने में हिचकिचाहट महसूस ना करें कि वो हमें यह फजल अता फरमाए कि हम ना सिर्फ उसकी मोहब्बत की आला दावत को समझ सकें, बल्कि उसे अपने अमाल में मुकम्मल तौर पर कबूल भी करें। तब और तभी हम इस बुलाहट के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हमारे प्यारे खुदावंद, आपकी मोहब्बत समझ से बालातर है। यह एक ऐसी मोहब्बत है जिसे सिर्फ आपके फजल से ही समझा जा सकता है। बराए करम हमें वो फजल अता करें जिसकी हमें ना सिर्फ अपनी जिंदगी में आपकी मोहब्बत को समझने और हासिल करने की जरूरत है, बल्कि आपकी मोहब्बत सबको पेश करने की भी जरूरत है। जिस तरह आपने अपनी जिंदगी बेलोस मोहब्बत में गुजारी, हमारी जिंदगी भी मोहब्बत के कमाल का एक जारी आला बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।